بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں، ایک نوجوان میرے پاس روتا ہوا آیا، نہایت غمگینگی کی حالت میں آ کر کہنے لگا، اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ میں نے کہا، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ عبد الملک نے کہا، تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اس نے تفصیل بتائی، میں نے خواب میں دیکھا ایک قبر کھولی ہے، میں نے اس میں دیکھا میت کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، میں ڈر کے مارے نکلنے لگا تو ایک کہنے والے نے کہا، تو پوچھتا نہیں کہ اس کا چہرہ کیوں قبلے سے پھرا ہوا ہے؟ میں نے کہا، بتا دو۔ تو کہا، یہ نماز کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، اس سزا میں گرفتار ہے۔ پھر میں نے دوسری قبر اکھاڑی، کیا دیکھا کہ ایک میت خنزیر کی شکل میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہے اور جہنم کا طوق اس کی گردن میں ہے۔ پھر میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے کہنے والے نے کہا، تو پوچھتا نہیں یہ کیوں عذاب میں گرفتار ہے؟ میں نے کہا، بتا کس وجہ سے ہے؟ کہنے لگا، یہ شرابی تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ تیسری جگہ میں نے قبر کھودی تو مردے کو آگ کے کیلوں سے زمین سے بندھا ہوا پایا اور زبان اس کی گدی کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ پھر ڈر کے بھاگنے لگا تو آواز دی گئی کہ اس کا حال تو پوچھ لو، یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہا گیا، یہ چغل خور تھا اور پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر کہتا، اے امیر المومنین، میں نے چوتھی قبر کھودی تو مردے کو دیکھا، اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ پھر میں ڈر کے مارے بھاگنے لگا تو مجھے کہا گیا، اس کا حال تو نہیں پوچھتا، یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے پوچھا تو کہا گیا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے پانچویں قبر کھودی اور صاحب قبر کو دیکھا کہ اس کی قبر فراخ ہے، حد نگاہ تک، اور مردہ آرام کر رہا ہے، بہترین کپڑے اور لباس ہے، نور ہی نور چمک رہا ہے۔ میں ہیبت ناک ہو کر نکلنے لگا تو مجھے حسب سابق کہا گیا کہ تو پوچھتا نہیں کہ اس کو اتنا عزت اور اکرام کیوں ملا؟ میں نے کہا، بتاؤ۔ کہنے لگے، یہ ایک فرما بردار نوجوان تھا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک نے کہا، یہ عبرت ہے گناہ گاروں کے لیے اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے۔ نیک لوگوں کے لیے لہٰذا ضروری ہے ہر اس شخص پر جو ان گناہوں میں مبتلا ہے توبہ کرے اور جلدی اطاعت گزار بن جائے۔ ایک بخیل نے اپنی اولاد سے کہا، میرے واسطے گوشت خرید لاؤ۔ وہ خرید لائے، بخیل نے اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب گوشت پک کر تیار ہو گیا تو بخیل تنہا خود سارا گوشت کھا گیا، سوائے ایک ہڈی کے اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ اس کے بچے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ اس نے بچوں سے کہا، یہ ہڈی میں تم میں سے اس کو دوں گا جو اس کے کھانے کا حق ادا کرے گا۔ بڑا لڑکا بولا، ابا جان آپ مجھے دے دیں، میں اسے چوس چوس کر اس کا گودا تک نکال لوں گا، اس میں چونٹی کے لیے سایہ لینے کے لیے جگہ تک نہیں چھوڑوں گا۔ باپ نے کہا، تو اس کا اہل نہیں۔ منجلا بیٹا بولا، ابا جان میں اسے آہستہ آہستہ چباؤں گا اور زبان سے اس قدر چاٹوں گا کہ کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ ہڈی سال پرانی ہے یا 2 سال پرانی۔ باپ نے کہا، تو بھی اس کا حقدار نہیں۔ چھوٹا بیٹا بولا، ابا جان میں اسے چوسوں گا، پھر اس کے باریک ٹکڑے کر کے ان سب کو پھونک لوں گا۔ باپ نے کہا، تو ہی اس کا حقدار ہے، میں نے یہ تجھے دی۔ اللہ تیری معرفت اور دور اندیشی میں ترقی عطا فرمائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔